کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ اگر رجسٹریشن ہو گئی ہے تو کیا اس کے بعد لڑکا اور لڑکی اکٹھے رہ سکتے ہیں یا اسلامی نکاح کا پڑھا جانا بھی ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین صاحب، بڑا اہم سوال ہے، اور شادی جو ہے وہ ایک بڑا نازک اور بڑا اہم مرحلہ ہے انسانی زندگی میں، اور انسان کی بقا کے لیے، نوع انسان کی بقا کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کے بارے میں بڑے جو ہے اوامر بھی دیے ہیں، اور اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ کس طرح انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور شادی وغیرہ کے لیے کیا کیا مرحلے جو درپیش آئیں گے ان کو کیسے ان سے نبرد آزما ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم یا اسلام نے جو بات ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کی رضامندی، ولی کی رضامندی اور 2 گواہوں کی ضروری ہے نکاح کے لیے۔ یہ کم از کم وہ معیار ہے کہ جس کے بغیر نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ تو جو رجسٹریشن ہوتی ہے اس میں بھی یہ اتنی چیزیں تو کم از کم موجود ہوتی ہیں وہاں پہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ رجسٹریشن ہو جائے اور اس کے بعد لڑکا لڑکی اکٹھے رہیں تو اس میں ایک کیفیت نکاح والی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیدا ہو گئی ہے، اور اس کے بعد بظاہر کوئی ایسا امر مانے نہیں نظر آتا کہ ان کو آپس میں نہ رہنے دیا جائے لڑکی لڑکے کو۔ لیکن 2 چیزیں اس کے علاوہ بھی بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام عرف کو بھی مانتا ہے، اور ہمارا عرف یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ نکاح ہو جائے لڑکی لڑکے کا اور رخصتی نہ ہو تو اس میں بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس کو عرف کے طور پہ اچھا نہیں جانا جاتا۔ تو اگر رخصتی ہو جائے تو اس سے شادی جو ہے اس کا اعلان ہو جاتا ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شادی ہوئی۔ دوسری بات جو ہے جو اس سے بھی اہم ہے وہ ہماری جماعت کا نظام ہے۔ جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت سے حقوق ہیں، بہت سے واجبات ہیں، اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو دونوں فریقوں نے کرنی ہوتی ہیں، اور ان کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فورم موجود نہیں ہے جو آپ کو آپ کے حقوق یاد دلائے اور دوسرے حقوق کو اس کے جو واجبات ہیں دونوں کو اپنے واجبات یاد دلائے اور دوسرے کے حقوق یاد دلائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا فورم موجود ہو جو آپ کو ایک پیج پہ لا کے آپ کے معاملات کو سلجھا سکے۔ تو اس وجہ سے نظام جماعت جو ہے وہ ہمارے باپ کا، ہماری ماں کا، ہمارے سرپرست کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو جو بھی احمدی ہے اس کے لیے بہرحال نکاح جو ہے جماعت میں رجسٹر کرنا، جیسے گورنمنٹ اپنے ملک کے حوالے سے کروایا جا سکتا ہے، کرواتے ہیں، یہ از بس ضروری ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جس کی شادی احمدی ہونے سے پہلے ہوئی ہے اور اس نے رجسٹریشن کرائی ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا جیسے اسلامی نکاح ہوتا ہے، تو اس کو دوبارہ نکاح کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ احمدی ہے وہ صرف اگر رجسٹریشن کرا کے اس بات پہ تکیہ کر لے کہ ہم نے رجسٹریشن کرا لی ہے اس لیے نکاح کی ضرورت نہیں، تو وہ بہرحال مناسب بات نہیں۔ اور دوسرا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق اگر شادی ہو گئی ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جاتا، اس کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شادی کا ایک معاہدہ جو ہے۔ اور جیسے جن لوگوں کی مسلمان ہونے سے پہلے شادی ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو ملکی رواج تھا، ملکی دستور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دوبارہ شادی نہیں کروائی یا نکاح نہیں پڑھوایا، وہ اسی کے مطابق قبول کیا گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی پھر مسلمان ہونے کی اسلام کی حالت میں ہوئی ہے ان کا پھر اس طرح جو طریق ہے نکاح کا جیسے جو ہے وہ اسی طرح سے انعقاد کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز، کوئی بھی جو احمدی ہے مسلمان، وہ نئی زندگی کے آغاز پر یہ یقیناً چاہتا ہے کہ برکتوں کے ساتھ اس کا آغاز ہو۔ تو جو آیات کے پڑھنے سے، دعاؤں کے کرنے سے برکتیں وابستہ ہیں، جو نصائح اس موقع پر کی گئی ہیں، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہے گا اور نہ چھوڑنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر تو کسی جگہ استثنائی صورتحال ہے اور صرف وہ ملکی قانون کے مطابق ہے تو وہ بھی پھر نظام جماعت کے علم میں لا کر اس کے مطابق ہی عمل ہوتے ہیں۔ اور جو معروف طریقہ کسی سوسائٹی کا، اس سے ہٹ کر بھی
جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے معروف کا جو ہے وہ ہر جگہ وہ خیال رکھا ہے، اس کا حوالہ دیا ہے کہ ایسی باتیں جو کسی بھی معاشرے میں ایک اچھی چیز اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے سمجھی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ہی انسان کو چلنا چاہیے، اور اس سے بلا وجہ جو بعض قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، بعد میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، یا ایسے حالات میں جہاں ایک لڑکی کی زندگی وابستہ ہے، وہاں پر بعض شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں یا انگلیاں اٹھنے کا کسی کے کردار پر ڈر ہے، تو ایسے سارے معاملات سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی ایک یہ بھی تعلیم ہے کہ اتقوا مواقع الظن، جو بدظنی کے موقع ہیں، ایسی حالتیں ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جو طریق ہے کہ نکاح کا اعلان ہو، رخصتی ہو، اور اس کے مطابق پھر جو ہے وہ جا کر رہیں، تو وہی اصل اور مناسب بات ہے۔